کوئی کانسٹیٹیوشنل لا ہے, کوئی فیملی لا ہے, اس کا کوئی ٹریٹس ہے, اس میں جب آپ لا کی کنڈیشنز پڑھ رہے ہوتے ہو, کلازز پڑھ رہے ہوتے ہو, اس کو پڑھ کے کسی کو رونا آئے گا؟ اگر اس کی ڈیورس ہو رہی ہو تو شاید آئے, لیکن ورنہ نہیں آئے گا. اس میں کوئی جذبات والی بات نہیں ہے. قرآن میں طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں, 4 صفحے 5 صفحے بقرہ میں وہ باتیں ہو رہی ہیں, اور آیت کے آخر میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جان لو جو تمہارے نفس کے اندر ہے اس کو اللہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ, تو اس سے بچ کر رہنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقوی کرنا اللہ تعالیٰ کا. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دماغ میں, تو دل میں ہوتا ہے. بات ہو رہی تھی لا کی, قانون کی. قانون سے دل کا کیا تعلق ہے؟ نہ, یہ اس کو الگ نہیں کرنا کبھی بھی, اس کو ہمیشہ ساتھ جوڑنا ہے. جو بات عقل کی ہو رہی ہے اس کے ساتھ دل کی بات جوڑ دی, جو بات دل کی ہوتی ہے اس کے ساتھ عقل کی بات جوڑ دی, دونوں کو ساتھ کر دیا. بنو اسرائیل کے بارے میں جو آیات ہیں, ابھی میں بار بار اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس سے فوراً پہلے آپ دیکھیں گے افلا تعقلون, سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یہاں سے. تو پہلے عقل کی بات کی, پھر اس کے ساتھ ہی دل کی بات کی, دونوں کو ساتھ ملا دیا. آل عمران کی انتہا میں بالکل آخر میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے, سائڈ پہ لیٹے ہوئے, کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں. ذکر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. پھر کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ, اسی آیت میں, اور پھر گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بارے میں. سوچ کہاں پہ ہوتی ہے؟ دماغ میں. ان دونوں کا بیلنس ہمیشہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ. خیر, یہاں پر اس آیت میں بات ہو رہی ہے دل کے بند ہونے کی, اور ایک دفعہ دل بند ہو جائے تو سوچ آپ کی وہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے. دل پتھر ہو جائے تو آپ کی سوچ غلط طرف پہ جائے گی. جیسے اگر انسان کے دل سے رحمت نکل جائے, فرض کریں, ایزی ایگزامپل, انسان کے دل میں رحمت نہ رہے تو پھر وہ کیمیکل ویپنز بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے دل میں شفقت نہ رہے, انسان کے دل میں انسانیت کا خیال نہ رہے, تو وہ ایسا بزنس بھی چلا سکتا ہے جس سے کروڑوں فیملیز بینکرپٹ ہو جائیں, اس کو کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں. اس کو تو نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کا جینیس دماغ جو ہے, جس نے اتنا بڑا بزنس بنا لیا, دماغ تو اس کا چل رہا ہے, لیکن اس میں دماغ چل رہا ہے, دل کیا ہو چکا ہے؟ پتھر ہو چکا ہے. اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ اس دماغ کا استعمال کر رہا ہے اپنے پولیٹیکل گین کے لیے, اکنامک گین کے لیے. اس کے سامنے ایک ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈا کو پورا کرنے میں وہ جینیس ہے, باقاعدہ جینیس ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ فرعون کا ذکر قرآن میں اتنی دفعہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن جینیس آدمی ہے, بہت تیز ہے. اتنے اقتدار پہ کوئی ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا. عقل والا آدمی تھا, بہت تیز تھا, اور اس کی تیزی دکھائی ہے قرآن نے, کس قسم کی وہ پلاننگ کرتا تھا. لیکن دل ایک دفعہ بند ہو جائے تو آپ کسی بھی طرف جا سکتے ہو. اسی طرح سائنس ہے. سائنس اصل میں ایک اندھی چیز ہے. سائنس جو ہے اس میں نہ برے اچھے کی تمیز ہے, نہ اللہ تعالیٰ سے قرب, اللہ تعالیٰ سے دوری. سائنس از بلائنڈ. سائنس ایک آلہ ہے. کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی بایولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, جیولوجی پڑھ رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل, اس علم میں روحانیت نہیں ہے. روحانیت اس علم میں کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر اس علم سے آپ روحانیت نکال دو, سائنس میں سے روحانیت نکال دو, تو پھر نیوکلیئر بام بنانا آسان ہو جائے گا. سائنس ہی ہے, آپ استعمال کر رہے ہو سائنس کو, وہی سائنس ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اسی سائنس کے ذریعے آپ انسانیت کی مدد بھی کر سکتے ہو, اسی سائنس سے آپ انسانیت کو برباد بھی کر سکتے ہو. آپ کے پاس چوائس ہے. فرق کیا ہوگا؟ کسی کا دل سخت ہے اور کسی کا دل نرم ہے, بس اتنا سا فرق ہے. انسانیت کو آج سائنس نے جو ترقی دکھائی, جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی انسانیت کو, کہاں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, کہاں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے, جس کا ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جتنی تیز رفتاری سے یہ ٹیکنالوجی پھیلی ہے, جتنی تیز رفتاری سے یہ دنیا بدلی ہے. میڈیا کے بارے میں بھی سوچ, جس طرح میڈیا اب آپ کنزیوم کرتے ہو, آپ کے فون پہ ڈیٹا آ جاتا ہے, رائٹ؟ یہ تو مجھے تو لگتا ہے جب کوئی کیسیٹ ٹیپ لگا کے اپنے واک مین میں 2 بیٹریاں ڈال کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنتا تھا, تو اس وقت کیا عظیم نئی ٹیکنالوجی تھی. شاک ابزاربنگ ہیڈ فونز, شاک ابزاربنگ کیسیٹ پلیئرز. اور اب وہ لگتا ہے پتہ نہیں کون سے پرانے زمانے کی بات ہے. آپ میں سے کئی ایسے ہو, آپ کو یاد ہے فون آتا تھا تو فون دیوار پہ لگا ہوتا تھا, اس کے ساتھ تار ہوتی تھی. ہیلو ماما, چاچا کا فون ہے. دور سے کھینچ کے آپ فون وہاں نہیں لے جا سکتے.
کہ اتنی جلدی دنیا بدل گئی، اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تو آگے جائے گی، لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دل اندھے ہوتے چلے گئے، آنکھیں جو حقیقت کو دیکھ نہ سکیں، کان جو ہدایت کو سن نہ سکیں، اس سے ان کو سنائی نہیں دیتا وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے مثال دی ہے، اگر ایسا ہوا، اگر دنیا ایسی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام، تو پھر وہ گائے بھینس بھیڑوں کی طرح ہے. انعام گائے کی طرح، بھینس کی، یہ لوگ گائے بھینس کی طرح ہیں. یہ کیسی مثال ہے؟ بلی کی طرح کیوں نہیں؟ کتے کی طرح کیوں نہیں ہے؟ شیر کی طرح، چڑیا کی طرح، بہت سارے جانور تھے. کس جانور کا حوالہ دیا ہے؟ انعام کا. انعام میں بیسکلی مویشی جانور، فارم اینیملس، وہ ہے انعام. ان کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟